بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا اور اس دنیا میں روز اول سے انسان بستے چلے آ رہے ہیں. بہت سے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں کی وجہ سے اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، جبکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے عذاب کے شکار ہوئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، تم کو پچھلی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ملیں گی جس سے کہ تم عبرت حاصل کر سکتے ہو. علاوہ ازیں زمین میں گھومنے سے اور سیاحت کے ذریعے سے انسان بہت سارے تجربات بھی حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی آیتوں کا اور نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. اسی لیے سفر اور سیاحت یہ مسلم اسکالرز کا ایک پسندیدہ مشغلہ رہی، اور تاریخ میں ایسے بہت سارے سیاح ملتے ہیں جنہوں نے زمین میں گھوم پھر کر اپنے تاثرات کو قلم بند کیا. ان مشہور شخصیتوں میں ادریسی، ابن بطوطہ وغیرہ وغیرہ ہیں، اور یہی وہ محرک ہے جس کی وجہ سے مختلف اسفار ہوتے رہے ہیں. اور اسی ضمن میں ہمارا بھی ایک سفر ہوا جس کا آغاز حیدرآباد سے ہوا اور اردن ہوتے ہوئے ہم فلسطین تک جا پہنچے. 10 دسمبر 2015 کی صبح تھی جبکہ ہم اردن پہنچے، اور اردن پہنچنے کے بعد اردن کی اہم چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا. یہ عرب کا وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال ہے. اس کے علاوہ تاریخی اہمیت بھی اس کی بہت زیادہ ہے، اور اس میں کبھی بازنطینیوں نے، کبھی رومیوں نے بڑی حکومت کی، اور رومیوں کے اسٹیڈیم وہ ان کی علامتوں کے طور پر آج تک باقی ہے. اردن کا کیپٹل دارالسلطنت عمان ہے، اور اس عمان میں بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، اور اس کی جامع مسجد وہ بڑی خوبصورت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بڑی آرام دہ نمازیوں سے کھچا کھچ بھری رہتی ہے. اور اسی مسجد میں ہم نے نماز ادا کی، اور ہم نے اس مسجد کے مینٹیننس کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا. مسجد پرانے انداز کی بنی ہوئی ہے جس میں تمام قسم کی سہولیات ہے. اور پھر ہم مسجد سے نکل کر دھیرے دھیرے اردن کے اور تفریحی مقامات یا تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے. انہی اسلامی اور تاریخی مقامات میں ایک وہ علاقہ بھی ہے جس کو ہم اصحاب الکہف کا غار کہتے ہیں. عمان میں واقع یہ وہ علاقہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک فرمایا ہے. اور یہ وہ 7 لوگ تھے جو دین توحید کے لیے اپنے ملک سے نکلے اور ہجرت کر کے روانہ ہو رہے تھے کہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی نیند طاری فرما دی جو تقریباً 309 سال جاری رہی. 7 سلیپرز کا یہ واقعہ مختلف بائبلک لٹریچر میں بھی ملتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو نمایاں فرمایا وہ یہ کہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے یہ نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی جو اپنے ملک سے روانہ ہوئی تھی. راستے میں ان کو ایک غار ملا، اور اس غار میں وہ پناہ گزین ہوئے. وہاں ان پر نیند طاری کی گئی، اور 300 یا 309 سال بعد وہ بیدار ہوئے. لوگوں نے ان کی شناخت کی
اور پھر اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی۔ اگرچہ کہ ان اصحاب الکہف کے غار کے سلسلے میں متعدد مقامات بتائے جاتے ہیں، لیکن قرین قیاس عمان میں واقع یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کہ آج ایک عالیشان مسجد بھی بنی ہوئی ہے جس کو موجودہ حکومت نے تعمیر کیا۔ نیز اگر آپ غار میں جائیں تو مختلف قبروں کی علامتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ایک فضل و کرم کا معاملہ فرمایا تھا کہ دھوپ داخل ہوتی لیکن راست ان پر نہ پڑتی، تو اس طرح کا سوراخ بھی اسی غار میں پایا جاتا ہے، اور غار کی اوپری سطح پر ٹوٹی ہوئی پرانی مسجد کی عمارت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہی وہ غار ہے جس میں ان اصحاب نے پناہ لی تھی جن کو قرآن پاک میں اصحاب الکہف کہا گیا۔ لازمی بات ہے کہ تفسیر کے حل کے لیے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس مقام کا مشاہدہ کیا، اور وہ سارے تاریخی کتبے ہم نے پڑھے جس میں کہ ان کے سلسلے میں اشارے موجود ہیں۔ عمان سے تقریباً 200-250 کلومیٹر کی دوری پر وہ مقام بھی ہے جس کو انگلش میں پیٹرا کہتے ہیں اور عربی میں البترا کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو غیر معمولی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کو قوم سمود کے آثار کا ایک ایکسٹینشن تصور کیا گیا کہ پتھروں میں تراش کر نہ صرف مکانات بلکہ عجیب و غریب ڈیوڑیاں اور حویلیاں بنائی گئی۔ پیٹرا ایک مستقل شہر کا نام ہے، اور اس شہر کو پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں اس میں چلنے اور داخل ہونے کے لیے گھوڑوں اور خچروں کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر لق و دق میدان کو طے کرنے کے بعد وہ پہاڑیوں کا دراز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو تراشا گیا تھا، اور تراشنے کے بعد مختلف چیزوں میں تبدیل کیا گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب پہاڑیوں کو تراشا گیا تو اس میں پانی کے انتظام کے لیے نہریں یا چھوٹی سی نالی بھی تراشی گئی جس میں پانی بہتا ہوا پہاڑ کے اندرون تک پہنچا کرتا تھا۔ یہ نہ صرف یہ کہ ان کی ذہانت، انجینئرنگ، بلکہ ان کی مستقبل کے سلسلے میں منصوبہ بندی پر دلالت کرتی ہے۔ اس قوم نے بڑی محنت کے ساتھ ان پہاڑوں کو تراشا اور اس میں راستے بنائے، اور ایسے پیچیدہ راستے بنائے کہ اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو ان کو بیچ میں ہی کہیں روکا جا سکے۔ تقریباً 1 کلومیٹر کے راستے کے بعد دھیرے دھیرے یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو کر اچانک ایک ایسے ہم باب الداخلے پر آ پہنچتے ہیں جو حسن کا خود اپنا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اس کو ٹریجر کہتے ہیں، اس کو مخزن کہتے ہیں، اور یہ ایک زبردست عمارت ہے جو پوری کی پوری تراشی گئی اور بنائی گئی پتھر میں۔ پہاڑوں کو ایسے تراشا گیا کہ یہ عمارت پہلے بالکل نظر نہیں آتی ہے، لیکن چلتے چلتے ایک مرحلے کے بعد یہ اچانک ہی نمودار ہوتی ہے یا سامنے آتی ہے، جس سے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ یہ خوبصورت عمارت ایسا لگتا ہے جیسے کہ سیمنٹ اور گچی سے تیار کی گئی ہو، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری عمارت ایک پہاڑ کو تراش کر تیار کی گئی، اور اس میں ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جو اس وقت کا سربراہ تھا، شہنشاہ تھا، اس کا دربار لگتا تھا اور اسی میں خزانے رکھے جاتے تھے، اسی لیے اس کو مخزن یا ٹریجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس عمارت کے پیچھے ساری کالونی کو تراشا گیا اور ساری بستی کو تراشا گیا جس میں کہ اس زمانے کی قوم رہا کرتی تھی۔ یہ آثار آج سے تقریباً 4000 سال پرانے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ تراشا گیا۔ اندر مکانات ہیں اور اس کے علاوہ رہنے کے سارے انتظامات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے مشرکانہ توہمات کی وجہ سے مختلف قسم کے منادر بھی ہیں جس میں دیوی دیوتا کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہ وقت بے وقت ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے سامان نجات ہے۔ یہ پیٹرا
تاریخ کے ان 7 اہم عجوبوں میں سے ہے جو ناقابل تسخیر قسم کے انسان کے کارنامے سمجھے جاتے ہیں۔ اردن کی ان اہم تاریخی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم فلسطین کی جانب روانہ ہوئے، جو دراصل ہماری حقیقی منزل تھی، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی کا قصد کرتے ہوئے ہم جارڈن سے روانہ ہوئے، اور دھیرے دھیرے ہماری منی بس وہ اسرائیل کے قریب پہنچی، اور پھر نہر اردن پر جو برج ہے جس کو جسر الملک حسین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کو ہم پار کر کے فلسطین پہنچے، یا اس کو آپ دوسرے الفاظ میں اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امیگریشن چیک اور فوج اور آمد و رفت کی نگرانی سب اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ساری دفتری کارروائی کی اور اس کے بعد فلسطین میں ہم داخل ہو گئے اور مسجد اقصی کی جانب بڑھنے لگے، لیکن اسی اثنا ہمارے گائیڈ نے ہم کو بتایا کہ ہم اس مسجد کے قریب پہنچ رہے ہیں جس کو مقام موسیٰ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مدفون ہونے کے سلسلے میں روایتیں موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے ظہر ادا کرنے کی نیت سے اس مسجد کا رخ کیا، اور اس مسجد موسیٰ میں پہنچنے کے بعد وضو سے فارغ ہو کر ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ صحرا میں ایک بڑی خوبصورت سی مسجد ہے، جو اگرچہ کہ بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ مسجد حسین ہے، صاف ستھری ہے، اور اس کا مینٹیننس بہت اچھا ہے۔ اور اسی مسجد کے ایک کنارے ایک قبر ہے، اور وہ قبر خاصی لمبی چوڑی ہے، اور اس قبر کے بارے میں ہمارے گائیڈ کا کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر ہے۔ اس مسجد میں ہم نے نماز ادا کرنے کے بعد دھیرے دھیرے واپسی کا رخ کیا، اور ہم چل پڑے بیت المقدس کی جانب، جس کو عرب بیت المقدس کہتے ہیں، اور موجودہ اصطلاح میں جس کو قدس کہتے ہیں۔ یہ مسجد موسیٰ کا ایک منظر ہے۔ ہماری بس جس سے دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہم قدس کے راستے پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات واضح رہے کہ فلسطین میں اسرائیلی انتظامیہ روڈز اور ساری سرکاری چیزوں کا مینٹیننس تقریباً یورپین انداز میں کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ساری سڑکیں بڑی معیاری اور بہت صاف ستھری ہیں۔ دھیرے دھیرے ہماری بس بیت المقدس میں داخل ہونے لگی، اور قدس میں داخل ہونے کے بعد ہوٹل میں ہم اپنا سامان رکھ کر فوراً مسجد اقصی کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسجد اقصی ایک بڑے احاطے کا نام ہے، اور پہلا احاطہ وہ قدس کا احاطہ ہے، جس کو آپ بیت المقدس کہیے، بیت المقدس کہیے، قدس کہیے، قبلہ اول کہیے۔ یہ احاطہ بہت بڑی 4 دیواری سے گھرا ہوا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 200 ایکڑ سے زائد زمین ہے، اور اس کے اندر اور آگے بڑھنے کے بعد پھر مسجد اقصی کا دروازہ آتا ہے، باب الداخلہ آتا ہے، اور مسجد اقصی کے کئی دروازے ہیں، لیکن ان دروازوں میں سے ہم جس دروازے سے داخل ہوئے اس پر باب الحطہ لکھا ہوا تھا۔ مسجد اقصی کا احاطہ تقریباً 50 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے، اور اس کے کئی دروازے ہیں، مختلف ابواب ہیں جس سے کہ داخل ہوا جاتا ہے، جس میں باب التوبہ ہے، باب الرحمہ ہے، باب السلسلہ ہے۔ ہم جس دروازے سے داخل ہوئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ باب الحطہ تھا، اور جہاں پر کہ فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھے، اور سیکورٹی چیک کے بعد ہم اس چبوترے پر چڑھ گئے جس چبوترے پر مسجد قبۃ الصخرہ ہے۔ مسجد قبۃ الصخرہ یہ انتہائی خوبصورت گنبد کا نام ہے، جو سنہری رنگ سے تعمیر کی گئی، اور جس کے اطراف و اکناف پورا ایک میدان ہے، اور بیچوں بیچ یہ مسجد ہے، جس میں اگرچہ کہ 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی، لیکن مسجد اقصی کی جو نماز ہوتی ہے اسی کی اقتدا یہاں کی جاتی ہے۔ بالخصوص جمعہ کے دن اسی عمارت میں خواتین جمعہ کی نماز ادا کرتی ہیں، اور مرد حضرات مسجد اقصی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم قبۃ الصخرہ پار کرتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھے، اور پھر اس میدان میں اتر گئے جس میدان میں مسجد اقصی ہے، جو رات کے وقت انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، اور
ایک لمبے چوڑے میدان کے کنارے یہ مسجد اقصی ہے جو میدان کا جنوبی حصہ ہے، اور پھر مسجد اقصی جس میں کہ مغرب کی نماز ہو چکی تھی وہ مصلیوں سے تقریباً بھری ہوئی تھی، اور لوگ نوافل ادا کر رہے تھے، دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے، تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ یہ انتہائی خوبصورت مسجد ہے، اس کے ممبر و محراب وہ بڑے دل آویز انداز میں تعمیر کیے گئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت منقش آیتیں وہ کندہ اور چسپاں ہیں اور لکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ فرش بہت صاف ستھرا اچھی قالینوں سے مفروش ہے، اور اس کے بڑے بڑے 7 دروازے ہیں، جس میں بیچوں بیچ جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ چھت پر بھی بہت ہی اچھے نقش و نگار ہیں، اور اس مسجد کی انتہائی خوبصورت کھڑکیاں ہیں، اور ان کھڑکیوں پر بڑی ہی حسین اور دل فریب قسم کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد اپنے حسن میں، اپنے جمال میں اپنا نمونہ خود آپ ہے۔ اس مسجد کے امام صاحب جو باضابطہ محکمہ اوقاف کی جانب سے نامزد ہے، امام صاحب کی شخصیت بہت دلاویز ہے، اور آپ کا اسم گرامی شیخ سلمان ابو یوسف ہے، اور آپ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز امامت فرماتے ہیں۔ ہم نے شیخ سے ملاقات کی اور ہندوستان کے حالات بھی ان کو سنائے، اور ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کی، اور ہم ہندوستانی مسلمانوں کا فلسطین کے ساتھ محبت کا جو معاملہ ہے اس وہ پیغام بھی ان کے سامنے رکھا۔ امام صاحب نے ہمارے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا، اور ہندوستانیوں کے حق میں دعائیں بھی کی، سارے عالم اسلام کے سلسلے میں دعائیں کی، اور امام صاحب سے ملاقات کے بعد ہم مسجد اقصی کی جانب چل پڑے۔ چونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور ہم نے عزم مصمم کیا تھا کہ نماز جمعہ مسجد اقصی میں ادا کریں گے، لہذا صبح کی اولین ساعتوں میں ہم مسجد حاضر ہو چکے تھے، اور ہم نے عبادتوں اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ پھر اذان ہوئی، اور اذان کے بعد کچھ ہی لمحے کے بعد خطبہ شروع ہوا۔ یہ شیخ اکرمہ صبری کا خطبہ تھا جو بہت ہی علمی، مدلل اور جذباتی خطبہ تھا، جس میں انہوں نے شہادت کے موضوع پر گفتگو کی۔ اس خطبے میں امام صاحب نے شہادت کی فضیلت بھی بیان فرمائی، شہادت کی ضرورت بھی بیان فرمائی، شہید کا مقام بھی نمایاں فرمایا، اور بعد از شہادت جو احکام متعلق ہوتے ہیں شہید سے ان کا بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ تذکرہ فرمایا، جس میں شہید کی نماز جنازہ، اس کا غسل، اس کی میراث، یہ سارے احکام انہوں نے بیان فرمائے، جس سے اندازہ ہوا کہ فلسطینی قوم بڑی جیالی ہے اور اسلام کے سارے اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کی ہمت رکھتی ہے، اور ان کے اندر اسلامی تشخص سے دستبردار ہونے کی کوئی ایسی کیفیت نہیں جس سے کمزوری سی محسوس کی جائے۔ یہ وہ خطبہ تھا جس کو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ زوراور فصاحت اور اس کے ساتھ ساتھ علمیت کیسے خطبے میں پرو دی جاتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے داخل ہوئے مسجد قبۃ الصخرہ کے اندر، جو قبۃ الصخرہ ہے جس کو عام طور پر انگریزی میں ٹوم آف راک کہا جاتا ہے، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ ہے۔ جب ہم اس گنبد کے اندر داخل ہوئے تو یہ ایک گول سی عمارت ہے جس کے بیچوں بیچ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس مقام کو جالیوں سے گھیر دیا گیا اور صرف ایک ہاتھ داخل ہونے کی جگہ رکھی گئی، جس سے عام طور پر لوگ ہاتھ داخل کرتے ہیں اور اندر لے جا کر اس چٹان کو سہلاتے اور دیکھتے ہیں جس چٹان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ اسی چٹان کے نیچے پھر ایک تہخانہ ہے، جس تہخانے میں آپ اندر جائیں گے نیچے اتر کر
تو دیکھیں گے کہ اچھی خاصی نماز کی جگہ ہے۔ اس تہخانے کے بارے میں یہ روایت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ یہ قبۃ الصخرہ کے بیچوں بیچ تہخانہ ہے، جس تہخانے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کی روایت کی جاتی ہے۔ مصلے بچھے ہوئے ہیں اور عام طور پر لوگ یہاں نفل نماز ادا کیا کرتے ہیں، اور ہم نے بھی اشراق کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد سے ہم دھیرے دھیرے قبۃ الصخرہ کی مسجد سے باہر آئے۔ باہر بھی بڑا حسین منظر ہے، اور اس پورے میدان میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دور پر محراب اور مصلے بنائے گئے، جس کے بارے میں ہمارے گائیڈ نے ہم کو بتلایا کہ پچھلے زمانے کے حکمران ایصال ثواب کی نیت سے یہ چھوٹے چھوٹے محراب، منبر، مصلے بنایا کرتے تھے تاکہ لوگ یہاں بیٹھ کر تلاوت کریں، ذکر تسبیح کریں اور نمازیں ادا کریں، اور نمازیں ادا کرتے ہوئے ستھرا بھی ہو جائے، سامنے سے گزرنے والوں کی وجہ سے نماز میں خلل نہ ہو۔ ایسے بہت سارے مسجد اقصی کے احاطے میں آپ محراب دیکھیں گے، منبر دیکھیں گے۔ یہ وہ جنوبی حصہ ہے جہاں سے اترنے کے بعد پھر ہم مسجد اقصی کے قریب پہنچتے ہیں، اور یہاں سے ہم اتر کر آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم مسجد اقصی کے تہخانوں کو دیکھ سکیں۔ یہ وہ اسرائیلی سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو تہخانوں کے دروازوں پر نامزد ہے۔ ہم جب تہخانے میں داخل ہوں گے تو دھیرے دھیرے مسجد براق تک پہنچ جائیں گے۔ مسجد براق کا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد کو کہتے ہیں یا اس حال کو کہتے ہیں جہاں پر کہ روایت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو چھوڑا تھا۔ لہذا ہم اس وقت اس حال میں پہنچ گئے ہیں جو فلسطینیوں کے نزدیک مسجد براق کہلاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق کھڑا ہوا تھا۔ اس مسجد براق کے جنوبی حصے میں ویسٹرن وال ہے، وہی دیوار ہے جس کو ہم دیوار گریا کہتے ہیں، جہاں پہ کہ یہودی جمع ہو کر روتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہیں کہیں تورات کی تختیاں گم ہو گئی۔ فی الحال ہم حال کے اندر ہے، اور بیرون وہ یہودیوں کا ہے اور اندرون وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں پر لوگ عام طور پر نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں، اور پھر اس حال سے ہم نکل کر اب دھیرے دھیرے باہر کے حصے میں آ گئے ہیں، اور پھر دوسری رخ پر بنا ہوا تہخانہ جو ہے اس میں ہم جا رہے ہیں۔ تہخانوں کو بھی وزارت الاوقاف نے بہت اچھی طرح مینٹین کیا۔ مسجد اقصی کا پورا مینٹیننس دراصل ایک ایسے وقف بورڈ کے ذمے ہے جس کو ہیئت الاوقاف الاسلامیہ بفلسطین کہا جاتا ہے، جس کے اخراجات عالم عرب جارڈن کے توسط سے دیکھتا ہے، اور جارڈن اس محکومے کا ذمہ دار ہے، اور وہ محکومہ الحمدللہ مسجد اقصی کے انتظامات بہت اچھے انداز میں دیکھتا ہے۔ صفائی دیدہ زیب ہے اور ہر چیز قرینے اور سلیقے سے رکھی رہتی ہے۔ مسجد اقصی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں، جس میں بالخصوص ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ کے اچھے خاصے لوگ نظر آئے، اور ہندوستان کے لوگ بہت ہی کم آتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بڑی تعداد میں اس مسجد کا قصد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ تم کو کسی اور مذہبی جگہ کا سفر نہیں کرنا چاہیے، مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ لہذا ہم اس مسجد کو جایا کریں تاکہ مسلمانوں سے اس مسجد کا جو تعلق ہے وہ نمایاں رہے۔ اس حال میں آپ ایک غار دیکھیں گے، دراصل یہ غار نہیں ہے بلکہ ایک کنواں ہے، جس کنویں میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا اور اس تیل کا ذخیرہ محفوظ رکھا جاتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت وہ تیل نکالا جائے اور شمع روشن کی جائے، دیے جلائے جائیں۔ لازمی بات ہے چونکہ اب ترقی یافتہ دور میں برقی قمقموں نے چراغوں کی جگہ لے لی، لہذا وہ کنواں اس وقت خشک ہے اور اس میں تیل وغیرہ اب نہیں ڈالا جاتا۔ پرانے ستون جو ٹوٹے جا رہے ہیں، ان ستونوں کو بچانے کے لیے ہیئت الاوقاف نے بڑے اچھے انتظامات کیے، اور
آپ دیکھیں گے کہ عمارت کی پختگی کو برقرار رکھنے کے لیے جدید تعمیر سے بھی کام لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے مسجد اقصی کے تہخانے بڑے مضبوط ہیں۔ یہ بڑے لمبے چوڑے تہخانے ہیں اور اس میں ہزاروں مصلی جمعہ کے دن نماز ادا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور فلسطینی بڑی ہمت کے ساتھ یہاں پر مختلف دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور دیگر نمازوں میں بھی یہاں اہتمام کرتے ہیں کہ پہنچے اور اس مسجد کو آباد رکھیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مسجد مصلیوں سے ہمیشہ آباد رہتی ہے۔ تہخانوں کی سیڑھیوں کو بھی بہت صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مصلیوں کے لیے ہمیشہ یہ تہخانے مفروش رہتے ہیں تاکہ لوگ جہاں چاہے نماز ادا کر سکیں۔ دھیرے دھیرے یہ تہخانہ ہم کو پہنچا رہا ہے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے محراب تک، جو بہت ہی تاریخی مقام ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا۔ یہی وہ محراب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی دعائیں کی تھی اور وہ دعائیں قبول ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے صاحبزادے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو نوازا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ وہ محراب ہے جس محراب کو اس وقت لوہے کی جالیوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کو ہم باہر سے دیکھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک حجرہ ہے جو بمشکل ایک 8 بائی 8 یا 6 بائی 6 فٹ کا حجرہ ہوگا، اور اندر ماشاءاللہ سے روشنی کا بھی انتظام ہے، اور اندر عبادت کے لیے ایک یکسوئی کا ماحول ہے جس میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر حضرت بی بی مریم کا بھی محراب ہے، وہ بھی جالی سے گھیر دیا گیا، اور یہ وہی محراب مریم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ وہاں معتکف رہا کرتی تھی، اور وہیں حضرت جبرائیل امین نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشخبری بھی دی، اور اس کے لیے آپ کے پہلو میں دم بھی کیا۔ ان محرابوں کو دیکھنے کے بعد ہم پھر دھیرے دھیرے مسجد اقصی کے اس تہخانے سے باہر آ گئے، اور باہر ہم نے جو دیکھا وہ یہ کہ مسجد کے ایک سمت بڑی سی عمارت بنی ہوئی ہے، اور وہ عمارت مقفل ہے۔ اس عمارت کے بارے میں بتایا گیا کہ دراصل اس کو محبس الجن کہتے ہیں، کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو یہیں بند رکھا کرتے تھے، لیکن فلسطین میں یہ روایت مشہور ہے کہ جب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول ہوگا، اور فاتحانہ انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین تشریف لائیں گے اور مسجد اقصی میں نماز قائم کرنے کے لیے جب تشریف لائیں گے، تو اسی مقفل دروازے کو کھول کر اسی راستے سے داخل ہو کر مسجد میں آپ امامت فرمائیں گے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہیں پر بیٹھ کر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کی تالیف کی۔ مسجد اقصی کے احاطے میں بعض قبریں بھی ہیں، اور انہی قبروں میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اس قائد کی بھی قبر ہے جو مسجد اقصی اور قبلہ اول اور بیت المقدس کے لڑنے کے لیے لندن گئے تھے، اور وہیں پر ان کی واپسی میں وفات ہوئی، اور وہ مسجد اقصی کے احاطے میں مدفون ہیں، اور ان کا نام ہے مولانا محمد علی جوہر۔ وہ ہندوستان کے مشہور مجاہد آزادی بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بہت بڑے قائد رہے، جو اس وقت مسجد اقصی کے احاطے میں پیبند خاک ہیں۔ اور بھی دوسرے بعض سربراہوں اور بزرگوں کی قبریں ہیں وہاں پر، اور ان قبروں کو دیکھتے ہوئے ہم پھر واپس ہوئے، اور قبۃ الصخرہ کے قریب سے گزرتے ہوئے مسجد اقصی کے احاطے سے باہر نکل آئے، اور وہ دروازہ باب السلسلہ کہلاتا ہے، اور اس دروازے سے نکلنے کے بعد ہم مسجد اقصی کے بیرون اور اس کی پشت کی جانب گئے، جہاں پہ کہ ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار ہے جو یہودیوں کے پاس بڑی مقدس ہے۔
اسی دیوار کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جدار البکا یعنی دیوار گریہ ہے، اور یہاں پر یہ کھڑے ہو کر روتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہیں پر رونے سے اور یہیں پر دعاؤں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے حالات تبدیل کرے گا اور دوبارہ ان کو حکومت عطا کرے گا۔ یہ ویسٹرن وال، اس کو موجودہ دور میں جدار الگریہ نہیں کہتے ہیں بلکہ مغربی دیوار کہتے ہیں۔ اور پھر ہم وہاں سے نکل کر دھیرے دھیرے کچھ اور آگے بڑھے اور ہم پہنچ گئے کنیسۃ القیامہ کی جانب۔ کنیسۃ القیامہ اس چرچ کو کہتے ہیں جس چرچ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گویا قبر پر وہ چرچ بنا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پتھر کی ایک سل ہے جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہاں لٹایا گیا تھا اور یہیں پر آپ کا جنازہ تیار کیا گیا تدفین کے لیے، اور پھر وہاں سے اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاش کو ان کے عقیدے کے مطابق اس کمرے میں لایا گیا، حجرے میں لایا گیا، اور اس چھوٹے سے حجرے کے درمیان ان کو دفن کیا گیا ہے، اور ایک قبر ہے اندر جس کے لیے دھیرے دھیرے لوگ جاتے ہیں اور شمع جلا کے واپس آتے ہیں، اور اس قبر کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ، وہ نہیں قتل کر پائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ سولی پہ چڑھا پائے، بلکہ وہ مشکوک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زندہ آسمان پر اٹھایا، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے وہ ظاہر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا چرچ یہ بہت تاریخی ہے، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آمد ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کا وقت ہوا تو اس چرچ میں نماز ادا کرنے سے احتیاط برتی، اور اس چرچ سے باہر نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میدان میں نماز ادا کی، اور وہیں پر ایک مسجد وجود میں آ گئی جس کو المسجد العمری کہتے ہیں۔ یہ وہ مسجد عمر ابن الخطاب ہے جہاں پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی، اور یہاں پر الحمدللہ پنج وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، اور باضابطہ نمازوں کے علاوہ زائرین کی بھی تعداد رہتی ہے، کثرت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے۔ ہم نے بھی الحمدللہ نماز عصر اسی مسجد میں ادا کی۔ آپ اس مسجد میں دیکھیں گے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ تقریباً فلسطین کی ہر مسجد کے محراب پر کنیندہ اور لکھی ہوئی پائی جاتی ہے، وہاں کا رواج ہے۔ بیت المقدس کے بعد فلسطین میں اور بھی بہت سے اہم تاریخی مکانات ہیں۔ ان تاریخی علاقوں اور ان تاریخی آثار کو دیکھنے کے لیے جب ہم روانہ ہوئے تو سب سے پہلے ہماری آمد عکا میں ہوئی، جس کو انگریزی میں ایکو کہتے ہیں۔ یہاں پر نہ صرف یہ کہ خوبصورت مسجد ہے بلکہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے قلعے بھی ہیں، اور یہ عظیم الشان قلعہ یہ ممالک دور کا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ مملوک حکومت کیا کرتے تھے، اس دور کی یادگار ہے کہ صلیبی جنگوں سے کیسے یہ قلعہ حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت قلعہ ہے، اور اس قلعے کے اندر گھومتے ہوئے ہم نے بہت سارے مقامات دیکھے۔ فن تعمیر اس کی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہندوستانی قلعوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قلعے میں بہت سے ایسے آثار ہیں جو غیر اسلامی ہیں اور جو اس زمانے کے ہیں، جو مسلمانوں سے آمد سے پہلے کے ہیں۔ اور چونکہ اس علاقے کو استحکام بخشا تھا احمد پاشا جزار نے، جو بہت ہی نیک دل اور اسلام پسند بادشاہ تھے، اور انہوں نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں خاصا اچھا رول ادا کیا، لہذا یہاں پر ان کے نام سے ایک موسوم ایک مسجد بھی پائی جاتی ہے، جو مسجد بہت خوبصورت ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد احمد پاشا الجزار۔ اس مسجد میں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کتنی خوبصورت ہے اور اس کے احاطے میں کیسے قرینے سے باغ لگایا گیا ہے۔
اس مسجد کی تعمیر جہاں احمد پاشا جزار نے کی، وہیں موجودہ دور میں وہاں کا ہیئت الاوقاف یعنی وقف ڈپارٹمنٹ اس کا مینٹیننس کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف مسجد بہت صاف ستھری بلکہ اپنی تاریخی اہمیت کے ساتھ اور اپنے پرانے انداز کے ساتھ برقرار ہے۔ اس مسجد میں ہم نے نماز ظہر اور نماز عصر ادا کی اور مسجد کا پوری طرح جائزہ لیا، اور اس مسجد میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز بڑے سلیقے اور قرینے سے بنائی گئی ہے۔ مسجد کا باغ بھی بڑا خوبصورت ہے اور جس میں سنترے کے درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں احمد پاشا جزار صاحب کی مزار بھی ہے۔ وہاں کے قلعوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تہہ خانوں میں راستے بنے ہوئے ہیں اور یہ طویل پیچدار راستے دائیں بائیں مڑتے ہوئے قلعے سے بہت دور آپ کو نکالتے ہیں۔ ان راستوں کو مینٹین کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی یہ تاریک اور چھوٹے راستے ہیں جس میں سر جھکا کر چلنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے اس زمانے کے مسلم حکمران اپنی حفاظت کا سامان کیا کرتے تھے کہ اگر حملہ ہو جائے تو دھیرے دھیرے وہ ان چھوٹے راستوں سے باہر نکل جائیں، اور لب ساحل یہ راستہ نکلتا ہے جس کے معنی یہ کہ سمندر سے پھر آدمی راہ فرار اختیار کر سکتا ہے۔ شاید یہی حکمت تھی جس کے لیے یہ سرنگ بنائے گئے۔ اس راستے سے نکل کر آپ دیکھیں گے کہ ہم بالکل سمندر کے کنارے آ پہنچے، اور پھر سمندر کے کنارے بھی اس قلعے کے جو آثار ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ مسلمانوں کی حکمت، محنت، منصوبہ بندی اور فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ عکا کا ساحل بہت مشہور ساحل ہے اور اس کی بڑی تجارتی اہمیت ہے، اور بڑے بڑے جہاز وہاں لنگر انداز ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے سامان منتقل ہوتا ہے۔ وہاں سے ہم رات کو قیام کرنے کے بعد دوسرے دن ناصرہ گئے، جو بہت بڑے چرچ کی وجہ سے مشہور ہے، اور جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اصلی وطن وہی ہے۔ ناصرہ میں مختلف چرچ بنے ہوئے ہیں اور ان چرچ میں عیسائیوں کی آمد رفت کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ یہ وہ چرچ ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن اصلی اور حضرت بی بی مریم کے مکان پر تعمیر ہے۔ جیسے کہ خود بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ گلیلی کے اس شہر ناصرہ میں حضرت بی بی مریم یوسف نجار کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ یہ ساری وہ تفصیل ہے جو عیسائی دنیا میں مشہور ہے، لیکن بہر صورت چونکہ اسلامی روایات اور اسلامی تاریخ ان کی مخالفت نہیں کرتی، اسی لیے بہت زیادہ ہم اس کی مخالفت میں کہہ بھی نہیں سکتے۔ عیسائی دنیا کی بڑی بدذوقی ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تصویریں بناتے ہیں۔ یہ تصویریں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہے، اور جگہ جگہ حضرت بی بی مریم کے مجسمے نصب انہوں نے کر رکھے ہیں۔ وہیں پر ایک بڑی خوبصورت سی مسجد ہے جس کو الجامع الابیض کہتے ہیں، جس کے معنی وائٹ ماسک۔ یہ پتھروں کی بنی ہوئی مسجد بڑی خوبصورت ہے، دیدہ زیب ہے اور بہت ہی مضبوط ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس مسجد میں ہم لوگوں نے نماز ادا کی اور الحمدللہ مسجد کو بھی پوری طرح دیکھا، اور مسجد کی نظافت اور اس کے جمال سے ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہ وہ الجامع الابیض ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے سفید مسجد یا وائٹ ماسک، یہ اس کا نام ہے۔ وہاں سے اور بھی دیگر چرچ دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے، اور یہ شہر ایسے ہیں جہاں پر کئی چرچ بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اس سمندر کے کنارے پہنچے جس کو بحر طبریہ کہتے ہیں، یعنی طبریہ کا سمندر۔ یہ ایک بہت بڑا تالاب ہے اور
کئی کلومیٹر کے احاطے پر مشتمل ہے۔ اس تالاب کی اہمیت یا اس سمندر کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اکثر و بیشتر معجزات یہیں پر ظاہر ہوئے، اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے من انصاری الی اللہ کہہ کر غریب طبقوں کو، بالخصوص جو حضرات کپڑے دھویا کرتے تھے، جن کو ہم دھوبی کہتے ہیں، ان کو اسلام کی طرف یعنی دین حق کی طرف بلایا تھا۔ اطراف و اکناف یہودیوں نے بہت سے بازار بنا رکھے ہیں اور جس کو پوری طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں، مینٹیننس کرتے ہیں، اور بوٹنگ وغیرہ کے لیے یہ سارے علاقے استعمال میں آتے ہیں۔ یہ بڑے تفریحی مقامات سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بگڑا ہوا مزاج ہے کہ ہر مقدس مقام کو انہوں نے تفریح گاہ بنا رکھا ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف ناموں سے ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں، اور طبریہ کے سمندر میں بہت ساری ایسی تفریحی چیزیں مہیا کر دی گئی جس کی وجہ سے عبرت کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں لہو و لعب ہی میں انسان لگا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اکثر و بیشتر خچروں پر سواری کی تھی، اور ان خچروں کی نسل اب تک یہاں موجود ہے۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے ناصرہ ہو چاہے طبریہ ہو، یہاں بہت ساری مسجدیں مقفل ہیں، اور ان تاریخی مسجدوں میں اب بالکل نماز کی اجازت نہیں ہے، اور ان کا مینٹیننس بھی نہیں ہے، دھیرے دھیرے وہ گرتی چلی جا رہی ہیں۔ ان مسجدوں کو دیکھ کر ہم کو ہندوستان کی بابری مسجد بہت شدت کے ساتھ یاد آئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پتھر کی بنی ہوئی یہ مسجدیں بہت ہی ٹھوس اور مستحکم عمارتوں پر مشتمل ہے، لیکن اب ان کی سر دست کوئی نگہداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہیں، یہ دھیرے دھیرے منہدم ہو رہی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ آنے والے وقت اور مستقبل میں یہ مسجدیں گر جائیں، منہدم ہو جائیں، اور ان کا وجود تک بھی باقی نہ رہ جائے، الا یہ کہ اللہ تعالی خود اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرما کر دوبارہ نمازوں سے ان مسجدوں کو آباد کر دے۔ اس مسجد کے اطراف و اکناف پورا انہوں نے بازار بنا رکھا ہے، اور بازار میں خرید و فروخت کے لیے تو ہجوم لگا رہتا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی وہاں مصلی میسر نہیں۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم دوسرے دن علی صبح بحر میت دیکھنے کے لیے پہنچے، جس کو بحر مردار اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ کئی کلومیٹر کے احاطے پر مشتمل ایک ایسا سمندر ہے جس کی تاریخی اہمیت بھی ہے، سائنٹیفک اہمیت بھی ہے، اور اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ اسی سدوم کے علاقے میں آباد ہے جہاں پہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اور وجعلنا عالیہا سافلہا، یعنی اس سرزمین کو ہم نے نشیبی زمین بنا دیا، اور اس بستی کو ہلاک کر کے ان کو ہم نے دھسا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس ارشاد ہی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سمندر ایک ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار آبی مخلوق نہیں رہتی ہے، اور یہ سمندر بھی حسب روایت تفریح گاہ بنا لیا گیا، اطراف میں ڈھابے بنے ہوئے ہیں اور تفریح کے مقامات بنے ہوئے ہیں، اور یہ سمندر کا پانی اتنا کھارا ہے کہ اس میں انسان بھی نہیں ڈوبتا بلکہ اوپر تیرتا رہ جاتا ہے۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم بیت اللحم پہنچے۔ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک اہم ترین شہر ہے، اور بیت اللحم میں ایک وہ چرچ بھی ہے جو بہت ہی مشہور سمجھا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ لہذا اس چرچ کو دیکھنے کے لیے جب ہم پہنچے تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اور اس کے سامنے ایک بڑی خوبصورت مسجد تھی۔ اس مسجد میں ہم نے نماز ظہر ادا کی، اور اس سے متصل ایسے ہی بازار ہے جیسے ہندوستان کے قدیم شہروں میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بازار پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس بازار سے گزرتے ہوئے ہم چرچ کی طرف پہنچے۔
بیت اللحم کا یہ وہ مشہور چرچ ہے جس کے بارے میں عیسائی روایت یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ ٹیلہ ہو جہاں پہ کہ حضرت بی بی مریم نے قرار پایا تھا، قیام کیا تھا، اور جہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں، یہ وہ غار سمجھا جاتا ہے جہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ یہاں مستقل شمع روشن کی جاتی ہیں، اور یہ وہ سوراخ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر کھجور کا درخت تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ اور تازہ تازہ پھل گریں گے، وہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں کہ ان کا گمان ہے کہ درخت تھا۔ بیت اللحم سے ہم فارغ ہو کر پھر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ رات ہمارا قیام بیت المقدس میں رہے۔ اور بیت المقدس میں ہم نے ایک پہاڑ نہیں دیکھا تھا جس کے بارے میں جبل زیتون کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم چھپے ہوئے تھے زیتون کے باغ میں، اور مخبروں نے اطلاع دی کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو سولی کے لیے لے جایا گیا۔ ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہوئے الخلیل کی جانب، جو تاریخ کا بہت ہی اہم ترین شہر ہے۔ بڑے نشیب و فراز کو ہم پار کرتے ہوئے شہر میں پہنچے جہاں پہ کہ کرفیو کا عالم تھا، ساری دکانیں بند تھی، اور سوائے اکا دکا ضعیف بزرگوں کے سارے لوگ گھروں کے اندر تھے۔ یہاں پہ وہ مسجد ہے جس مسجد کو المسجد الابراہیمیہ، الحرم الابراہیمی کہتے ہیں۔ تاریخ کی وہ اہم ترین مسجد ہے جو دراصل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیامگاہ کے اطراف و اکناف تعمیر کی گئی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مزار ہے۔ بڑی سیکیورٹی سے گزرتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ایک لمبی راہداری ملتی ہے، اور اس راہداری سے جب آپ گزریں گے تو پھر اس کے بعد قدر وسیع حال میں آپ پہنچیں گے، جو حال جمعہ کے وقت نماز کے استعمال میں آتا ہے۔ اس حال سے گزرنے کے بعد پھر ہم جب بائیں جانب جائیں گے تو ایک حجرے میں داخل ہوں گے، اور اس حجرے میں ایک قبر ہے جس پر لکھا ہوا ہے، یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اہلیہ محترمہ تھی۔ یہ لمبی چوڑی قبر ہے جو پرانے طرز کی بنی ہوئی ہے، اور اس سے گزرنے کے بعد مسجد میں آپ داخل ہوں گے۔ مسجد میں آپ داخل ہوں گے اور قبلہ رخ اگر کھڑے ہو جائیں گے، جنوب کی جانب آپ اپنا رخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سیدھے ہاتھ پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، اور بائیں ہاتھ پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت رفقہ کا مزار ہے۔ یہ دو مزاروں کے بیچ میں مسجد ہے، اور پھر مسجد کے شمالی حصے میں ایک غار ہے جس غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مزار مانا جاتا ہے، لیکن وہ غار بند ہے، مقفل ہے، اور وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس غار کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کا اوپر کا حصہ ہے۔ اس کو صرف کھڑکی سے دیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ حصہ یہودیوں کے تصرف میں ہے، اور یہودیوں کے تصرف میں یہ حصہ اس طرح سے آیا کہ انہوں نے ایک قتل عام کیا تھا، اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد مسجد کو انہوں نے بانٹ دیا، اور مسجد کا جنوبی حصہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا، اور بڑے شمالی حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، جس میں کہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے مزارات بھی ہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اس مسجد سے باہر نکل آئے۔ ہو کا عالم تھا، بیشتر گھر بند تھے، اور اکا دکا خواتین گھروں کے باہر نظر آ رہی تھی۔
کیونکہ عام طور پر خرید و فروخت اور ضروریات کے لیے یہ خواتین ہی آتی ہیں، اور مردوں کو نکلنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ ان کے مار ڈالے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس شہر کو دیکھتے ہوئے، جو بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑا تاریخی شہر ہے، ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور اب ہم واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سارا سامان ہمارے ساتھ تھا اور ہم اردن ہوتے ہوئے اب ہندوستان واپس آنے والے تھے، لہذا ہم نے فلسطین پر ایک آخری طائرانہ نگاہ ڈالی اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے باشندوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، امن و سلامتی نصیب کرے، ہم واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔